الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنتقزن عرى الإسلام عروة كلما انتقزت عروة اشتبث الناس بالتي تليها فأولهن نقزا الحكم وآخرهن الصلاة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
تقاضا ہے یہ حق کا کہ پھر دنیا میں شان حق عویدہ ہو، تقاضا ہے یہ حق کا کہ پھر دنیا میں شان حق عویدہ ہو، عرب کے ریکزاروں میں کوئی صدیق پیدا ہو، وہی برق تجلی پھر افق پہ آشکارا ہو، اندھیرے دور ہو جائیں ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو، بڑا غوغا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا، بڑا غوغا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق اٹھے تو حق کا بھول بھالا ہو، الہی یا الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تاریخ کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، ملے جس سے قوت اسلام کو اللہ، ابن ابی سفیان پیدا کر، مل جائے کفر خاک میں، ربا خالد سا جوان پیدا کر، اللہم صلی علی محمد النبی۔ جمادی الاولیٰ کی 18ویں تاریخ ہے 1447 ہجری۔ ہم اور آپ بعون اللہ و بکرم اللہ تبارک و تعالی ضلع خوشاب کے اس علاقے ہڈالی میں اللہ کے دین کی نسبت سے اللہ کی رضا کے حصول کی نیت سے جمع ہے۔ بھائیو، یہ کوئی دنیاوی اغراض پہ مبنی اجتماعات نہیں ہوا کرتے، بلکہ ان اجتماعات میں جو معنون ہو دینی عنوان کے ساتھ، اخروی فکر، اخلاص، للہیت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت تمام شرکاء کے لیے ضروری ہوا کرتی ہے۔ انسان عمل تو کرتا ہے، لیکن بہت سے عاملین ایسے ہوا کرتے ہیں جن کے اعمال خود ہی انہی کے ہاتھوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسے لوگ بھی آئیں گے میدان محشر میں جن کی نیکیاں اور اعمال صالحہ پہاڑوں کی طرح ہوں گی، لیکن ایک ہوا اڑے گی اور پہاڑوں جتنے اور پہاڑوں کی طرح نیک اعمال ایسے اڑا دیے جائیں گے جیسے گرد و غبار پر طوفانی ہوا چلے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ماشاءاللہ آپ کا جذبہ توحید و سنت دیکھ کر دل کو نہایت اطمینان و سرور نصیب ہوا۔ قاری صاحب محترم کی تلاوت کلام پاک، بھائی رمضان کا منظوم کلام،
اور پھر میرے بعد بھی جبال العلم آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں۔ میں اس اجتماع کی روح کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا۔ جتنے شرکا ہیں، خواہ وہ خطباء ہیں، شعراء ہیں، قراء ہیں، ہم میں سے کوئی بھی کسی قسم کی دنیاوی غرض اور نیت سے یہاں حاضر نہیں ہوا۔ شاعر صاحب نے جو کلام پڑھا، آپ نے داد دی، تعاون کیا، لیکن بھائی رمضان تو اس 100 روپے اور 50 روپے کے لیے توحید بیان کرنے نہیں آیا۔ ہم اور آپ سب کو دنیا اور دنیا کے مال و متاع سے بالا تر ہو کر اللہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تبھی یہ اجتماع بار آور اور کامیاب اور معنی خیز اور با نتیجہ ہوگا۔ ایسے آپ مجھے داد دے دیں تو کیا بنے گا، اگر نہ دیں تو کیا ہوگا، میری تعریف کریں تو کیا ہوگا، نہ کریں تو کیا ہوگا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا میں سب کچھ ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، یہ احادیث مبارکہ میں سب سے اونچے درجے کی احادیث ہوا کرتی ہیں، جسے متفق علیہ احادیث کہتے ہیں۔ شیخین کریمین کا اس پہ اتفاق ہے، الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن معنی اور مطلب دونوں روایتوں کا ایک ہی ہے۔ فرمایا ان للہ ملائکۃ یمشون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، اللہ کے فرشتوں میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آسمانوں سے زمین پہ اترتے ہیں ایک مقصد لے کے، وہ کیا؟ یلتمسون اہل الذکر، اللہ کو یاد کرنے والوں کی تلاش میں آتے ہیں۔ کہاں اللہ والے، موحدین، لا الہ الا اللہ والے توحید و سنت کی نسبت سے جمع ہوں گے، قرآن سننے سنانے کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ ایسی مجالس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے۔ جب یہ فرشتے آتے ہیں تو ان راہوں میں پھرتے ہیں، ایک فرشتہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ جہاں موحدین کا اجتماع ہے، درمیان میں قرآن، ارد گرد موحدین کے گلدستے کا وجود، قرآن پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، سننا سنانا، سمجھنا سمجھانا، بس قرآن کی آیات کی بارش شروع ہوتی ہے، وہ فرشتہ کھڑا ہو کے دوسرے فرشتوں کو اعلان کرتا ہے، ہلموا الی حاجتکم، او فرشتوں تم جو حاجت اور نیت اور مقصد لے کے آئے تھے، آؤ آؤ، وہ تو یہاں ہے۔ یہاں اللہ کا ایک بندہ ہاتھ میں قرآن لیے قرآن کی آیات کو دل کی زبان سے سنا رہا ہے، دوسرے بندے دل کے کانوں سے سن رہے ہیں۔ ہلموا الی حاجتکم، ہلموا الی حاجتکم، اتنے شوق و ذوق سے فرشتے آتے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک ساری فضا ملائک سے بھر جاتی ہے۔ صرف آپ نہیں، توحید کے دیوانے، قرآن کے دیوانے اور پروانے فرشتے بھی ہیں، اللہ کے فرشتے بھی شوق ذوق رکھتے ہیں۔ جب یہ فرشتے قرآن سن کے اختتام مجلس پہ اللہ کے در میں حاضری دیتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ آنے والے فیصلے پر اور موحدین کے اس شوق توحید پر، ذوق قرآن پر
فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ فرشتے فرماتے ہیں یکبرونک ویحمدونک ویمجدونک ویسبحونک ویہللونک۔ اے اللہ تیری بڑائی، تیری یکتائی، تیری یگانگی، تیری توحید، تیری الوہیت اور خدائی کا چرچا کر رہے تھے۔ ان کا غرض اور نیت کس بات؟ کیا چاہتے تھے؟ مالک تیری جنت کے طلبگار تھے، دوسرا کوئی غرض نہیں۔ 100 روپے 50 روپے یہ غرض اور نیت میں نہیں، آپ لوگوں کی داد بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہ آپ ہمیں داد دیں، سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صدائے بلند کریں۔ مالک یہ لوگ تیری جنت کے کی طلب میں جمع ہوئے تھے، یہ پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ اللہ تیرے قہر و غضب جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کے لیے آئے تھے۔ توحید تو اسی لیے ہے جنت مل جائے، جہنم سے نجات حاصل ہو جائے۔ میں انشاءاللہ آئندہ جو بیان کرنے والا ہوں وہ اسی نقطے کے ارد گرد گھومے گا۔ یہ اجتماعات تو اسی لیے ہے، یہ مسئلہ تو اسی لیے ہے، یہ عقیدہ تو اسی لیے ہے، یہ مشن تو اسی لیے ہے۔ اللہ تیری جنت کے طلبگار تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے فرماتے ہیں نہیں دیکھی۔ اگر دیکھی ہوتی تو حدیث میں آتا ہے فرشتے جواب دیتے ہیں اشد لہا رغبتن، پھر تو اس کی رغبت اور طلب اور بھی زیادہ ہوتی۔ پناہ کس چیز سے مانگتے تھے؟ تیری جہنم سے۔ انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ اللہ جی نہیں دیکھی، اگر دیکھی ہوتی اس سے تو اور بھی بھاگتے۔ یہ سوال جواب، یہ مکالمہ، یہ باتیں اللہ اور اللہ کے فرشتوں کے درمیان چل رہی ہوتی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں اور ایک بے مثال فیصلہ ہوتا ہے۔ دعا کر لو، دل کا رابطہ جوڑ لو، ہمارے اللہ ہمارے لیے بھی یہ فیصلہ نازل فرما دے۔ انی اشہدکم انی قد غفرت لہم۔ اور فرشتوں میں تمہیں اپنے اس بے مثال عظیم فیصلے پہ گواہ بناتا ہوں، ان بندوں کے بارے میں، ان موحدین کے بارے میں، توحیدیوں کے بارے میں میرا یہ فیصلہ تم سن لو، گواہی دینا انی قد غفرت لہم، میں نے ان سب کو سب کی سب خطائیں معاف کر دی۔ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں کو میری محبت میں، میرے قرآن کے اردا گرد جمع ہونے والوں کو میں نے ساری خطائیں اور سارے گناہ معاف کر دیے۔ تم اس کی گواہی دینا انی قد غفرت لہم۔ ایک فرشتہ استفسار کرتا ہے میرے اللہ فیہم فلان، ان بیٹھنے والوں میں ایک فلان بھی ہے۔ علماء حدیث فرماتے ہیں فلان میں مراد اس سے بد نیت ہے یا بلا نیت ہے۔ وہ بدنیت جو اس اجتماع میں تجھے راضی کرنے کے لیے نہیں حاضر ہوا، تیری جنت کو طلب کرنے کے لیے، تیری جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، کسی بری نیت کے ساتھ آیا تھا، بد نیت تھا یا بلا نیت تھا۔ چلتے چلتے آواز سنی آج اجتماع ہے، آ کے بیٹھ گیا، کوئی نیت نہیں تھی،
کوئی غرض نہیں تھا، نہ اچھا نہ برا۔ اے اللہ اس بدنیت اور بلانیت آنے والے کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم۔ تمہیں ان موحدین کی عظمتوں کا اندازہ ہی نہیں۔ ان محافل میں میرا قرآن پڑھا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ یہ ایسی مجالس ہیں، یہ ایسے اجتماعات ہیں، یہ ایسی محافل ہیں، ان میں شریک ہونے والا کبھی نامراد، کبھی بدبخت اور شقی نہیں ہوا کرتا، بے خیر نہیں رہتا۔ کچھ نہ کچھ خیر اور کچھ نہ کچھ فائدہ تو سب کو ملے گا، بے فائدے اور بے خیر خالی ہاتھ کوئی بھی لوٹایا نہیں جائے گا۔ یہ توحید کی صدائیں دل میں اتریں گی، اگر دل میں نہ اتری تو دماغ میں پڑی رہیں گی۔ کل قبر پرستی کے لیے جب قدم اٹھائے گا، کل پیر کے پاؤں میں سر جھکانے کی نیت کرے گا تو اس کا ضمیر اس کو پکارے گا، نا جی نا، تو لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہے۔ تیرا داتا، تیرا مولا، تیرا مشکل کشا، تیرا غوث اور داتا ایک اللہ ہے۔ یہی تو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ جب اس کے زبان پہ آواز آئے گی یا فلان مدد یا فلان مدد، اس کا ضمیر پکار اٹھے گا، نا تو اندر رنجیا بابا بگوئی۔ پیر چلاسی فرمایا کرتے تھے، میرے مرشد شیخ غلام النصیر بابا چلاسی فرمایا کرتے تھے، تو اندر رنج۔ کہتے ہیں یہ پیروں کو نہیں مانتے۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، ہم پیروں کو مانتے ہیں، لیکن میرے شیخ محترم امیر محترم فرمایا کرتے ہیں جس پیر کی اداؤں سے سنت کا ہو ظہور، اس کی ہزار جان سے بندہ قربان ہو۔ جس پیر سے مرید کی عزت نہ بچ سکے، ایسے خبیث پیر کو میرا سلام ہو۔ یہ سلام متارکت ہے۔ ایسے خبیث پیر کو میرا سلام ہو۔ ہم نہیں مانتے ایسے پیروں کو، ہم نہیں مانتے جو توحید کے منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں، سنت کے منکر ہیں، جنہیں کوئی سلیقہ ہی نہیں ایمان عقیدہ کیا چیز ہے۔ ایسے پیروں کو ہم نہیں مانتے۔ الحمدللہ ہمارے پیر موحد ہوا کرتے ہیں۔ ہم پیر ہی اسی کہتے ہیں جو توحید کا علم بردار ہو۔ جو توحید نہ مانے، جو قرآن نہ مانے، وہ پیر ولی کیسے بن سکتا ہے؟ وہ کیسے پیر اور ولی اور بزرگ بن سکتا؟ اسے یہ پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا۔ تو پیر چلاسی فرمایا کرتے تھے، تو اندر رنجیا بابا بگوئی، وَذَلِكَ عِندَنَا أَمْرٌ عَجِيبٌ۔ خدا گفتاد من بہر جا قریبم، و بابا لم یقل انی قریب۔ او مشرک، او بندے، شرک کی نجاست اور غلاظت کے ساتھ گندے، جب تجھ پہ مشکل آ جاتی ہے تو تو در پدر مشکل کشا کو تلاش کرنے نکل پڑتا ہے۔ کبھی کہتا ہے وہ درگاہ مشکل کشا، وہ سرکار مشکل کشا، وہ در مشکل کشانا۔ خدا گفتہ من بہر جا قریبم، و بابا لم یقل انی قریب۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھ سے پکارو میں نزدیک ہوں۔ بابا ولی اگر یقیناً ولی ہو تو اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے غائبانہ حاجات اور مشکلات میں پکارا کرو۔
وہ پیر پیراں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ الفتح الربانی میں لکھتے ہیں لقد اسمعت لو نادیت حیا لقد اسمعت لو نادیت حیا ولكن لا حیات لمن تنادی ولو نارا نفخت لقد اضاءت ولیکن انت تنفخ فی الرمادی تیری ندا تیری پکار کو سن لیا ہوتا اگر تو نے زندہ کو آواز اور پکار و ندا دی ہوتی لیکن تو جسے پکار رہا ہے لا حیاتا ایک دفعہ کہہ دو خرچہ تو نہیں آئے گا نہیں سبحان اللہ نہیں یار میں جو چاہتا ہوں وہ کہو سبحان اللہ تو اللہ کا ذکر ہے ذکر بالجہر بالجمع بدعت ہے بالجہر بالجمع آپ کے ہاں کیا ہے ہمارے اکابرین ارشاد کے ہاں بدعت ہے سمجھ میں آ رہی ہے جو وہ کریں تو بدعت ہے ہم کریں تو ہم نے تو توحید و سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے ہمارا کام تو بدعت نہیں ہماری گاڑی سبحان اللہ کے بغیر نہیں چلتی تقریر منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلتی اگر مجمع سبحان اللہ نہ کہے وہ تو بریلوی ہیں جن کا یہ عمل بدعت ہے ہمارا والا تو ذکر بالجمع بالجہر ہمارا والا تو آپ کے ہاں کیا ہے آپ ملامت ہو رہے ہو اللہ آپ کو ملامتی سے بچائے میرا مقصد کسی کو ملامت کرنا نہیں کسی کی دل آزاری نہیں لیکن موحدین کا شعار سنت محمد مصطفیٰ کی اپنے اجتماعات کو سنت کے رنگ میں رنگ دو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ چھوڑ دو یہ باتیں کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ آواز رنگ کو چھوڑ دو حق کو دیکھو مسئلے کو دیکھو دلیل کو دیکھو صرف توحید 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 سے کام نہیں بنے گی جب تک سنت کو نہیں مانو گے اگر یہ طریقہ ذکر بالجہر بالجمع کسی نے سنت میں بتا دیا تو کون پڑھ سکتا ہے محمد الرسول اللہ کی طرح قرآن کون سن سکتا ہے اصحاب رسول کی طرح قرآن پیغمبر پاک قرآن پڑھ رہے ہیں اصحاب محمد قرآن سن رہے ہیں یہ چیخ و پکار اس مجمع میں نہیں ملتی متانت کے ساتھ میں دیانت کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں آپ کی داد بٹول کے رخصتی نہیں چاہوں گا مجھ سے میرا اللہ پوچھے گا خوشاب والوں نے تجھے وقت دیا تھا سننا تھا تو نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا توحیدیو سنت کا رنگ اتباع رسول کا رنگ بمصطفیٰ برساں خویشرا کے دین ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبی اقبال بھی پکار پکار کے کہہ رہا ہے بمصطفیٰ برساں محمد مصطفیٰ کی طرف بلاؤ اپنے سننے والوں کو کیونکہ دین نام ہی محمد الرسول اللہ کی اتباع کا ہے اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبی اگر محمد مصطفیٰ کی طرف نہیں چلتے تو یہ دین کا دعویٰ ابو لہب نے بھی کیا تھا یہ ابو لہبی دین ہے محمدی دین تو وہ ہوگا جس میں سنت کا رنگ نمایاں ہو شریعت کا امتثال و اتباع ہو جس طریقے سے
قرآن پڑھا پڑھایا جاتا تھا، سنا سنایا جاتا تھا، اسی طریقے سے ہم اپنے اجتماعات کو سنت کے رنگ سے رنگیں گے۔ اس رنگ سے بہتر رنگ کوئی نہیں۔ اقوال نبی پھول ہیں، بدعات ہیں کانٹے، ہم پھولوں کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے، ہم پھولوں کو کانٹوں سے جدا بولو کرتے رہیں گے۔ جہاں بھی خلاف سنت کام دیکھا اپنی بساط کے مطابق اس کی تردید کریں گے، اصلاح کریں گے، اپنے حلقے دروس کو اور اجتماعات کو مزین بزینت السنت کریں گے۔ یاد رکھنا باطل کی تردید باطل طریقے کے ساتھ کرنا بھی باطل ہے۔ اگر ہم شرکی رد خلاف سنت طریقے سے کریں گے تو یہ حق نہیں، یہ باطل ہے۔ لقد اسمعت لو نادیت حیا ولکن لا حیاتا، بولو لا حیاتا۔ اگر کسی کو معلوم نہیں تو میں الفتح الربانی لے کے اسے دکھا سکتا ہوں، اسے سمجھا سکتا ہوں کہ یہ پیر پیرا عبد القادر جیلانی کا عقیدہ تھا۔ اب تمہاری مرضی کہ تم اس پہ بھی فتویٰ لگاؤ کہ یہ مماتی تھا، ہم حیاتی ہیں، کیونکہ وہ بھی فرما رہا ہے لا حیات لمن تنادی ولیکن لا حیات لمن تنادی۔ تم جسے پکار رہے ہو وہ تو مردے ہیں، سنتے نہیں۔ لا حیات لمن تنادی ولو نارا نفخت لقد اضاءت ولیکن انت تنفخ فی الرمادی۔ اگر آگ کو پھونک مارتے تو سل لمبی تبو سوائے، شعلہ بلند ہو جاتا۔ اگر آگ کو ہوا دو تو اس سے شعلے بلند ہو جاتے ہیں۔ ولیکن انت تنفخ فی الرمادی، لیکن تو راکھ میں پھونک مار رہا ہے، اور راکھ کو پھونک مارنے والا کبھی بھی آگ کا شعلہ راگ سے بلند نہیں کر سکتا، الٹی یہ راکھ اڑ کے اس کا منہ کالا کر دے گی۔ قرآن اس کالے منہ والے کو خطاب کرتا ہے اور فرماتا ہے تو بھی مردود، تیرا عمل بھی مردود۔ انما المشرکون نجس، اور قرآن کریم اس کالے منہ والے کو فرماتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے اگر یاد رکھنا میرے انبیاء نے شرک کیا ہوتا لو اشرکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ قرآن کریم صدا بلند کرتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محبوب اگر تو بھی شرک کر دیتا تو تیرا عمل بھی ضائع ہو جاتا، تیرے بارے میں بھی شرک کے معاملے میں گزارا اور گنجائش اور کمپرومائز نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اعلان ہے حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو حصہ دار بنایا، شریک بنایا، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، افعال میں، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، کیونکہ جنت تو موحدین کا مسکن ہے۔ جنت کی طلب میں تو ہم مارے پھر رہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اوست سلطان ہرچ خواہی آنکند۔ مجھے آپ کی پنجابی نہیں آتی اسی لیے میں فارسی بول رہا ہوں، اگر پنجابی آتی نا پھر میں پنجابی کے اشعار پڑھتا۔
ایک شعر مجھے یاد ہے، کچھ بھی مڑکا لال بھی مڑکا رنگ دعاں دا ہک جا، جدو نظر سرافاں دی گزرے تے فرق ہزار کو ہاں دا. بس ایک ہی آتا. اور یہ میں نے اپنے شیخ سے سیکھا تھا. جب نور و بشر کا مسئلہ وہ بیان کرتے تھے کہ نبی نور کے بشر، وہ فرمایا کرتے تھے کچھ بھی مڑکا لال بھی مڑکا رنگ دعاں دا ہک جا، جدو نظر سرافاں دی گزرے فرق ہزار کو ہاں دا. محمد بشر ہے لیکن بے شر ہے، بشر ہے لیکن فرق ہزار کو ہاں دا. عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار او منتظر. عبد تو ہے لیکن وہ بندہ عمدہ ہے، وہ بشر بے شر ہے. اس بندے گندے کی طرح نہیں، اس بشر باشر کی طرح نہیں، باشر کی طرح نہیں، وہ بے شر بشر ہے، عمدہ بندہ. تو فرمایا کرتے تھے اوست سلطان ہرچ خواہی آکند، عالم را درد میں ویران کند. طرفت العینی جہاں برہم زنند، کس نمی آرت کے آجا دم زنند. آنکھ با مرغ و ہوا ماہی دیہد، بندگان را دولت و شاہی دیہد. بے پدر قاری صاحب نے تلاوت وہ کی تھی نا سورہ مریم، مریم علیہ الصلوات و تسلیمات کا واقعہ. بے پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مہد گویا او کند. اور دنیا والوں ہماری دعوت، ہمارے اجتماعات، ہمارے بیانات، ان توحیدیوں کے دل کی آرزو ہی یہی ہے جو انبیاء کرام کے دل کی آرزو اور تمنا ہوا کرتی تھی. اللہ کے بندے جہنم سے بچ جائیں، جنت والے ہو جائیں، ہو جائیں. وہ کیسے؟ لا الہ الا اللہ کے غیر ممکن نہیں. صحابی نے پوچھا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان سے فرمایا تھا، میں نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی نجات کس بات میں ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا تھا نجات اسی کلمے میں ہے جو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا اور اسے دعوت دی تھی، لیکن اس نے نہ مانا تو اسے نجات مل نہ سکی. وہی لا الہ الا اللہ کا کلمہ نجات کا وسیلہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے. ہماری دعوت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، ان توحیدیوں کی دعوت اسی محور پہ ہے. اللہ کے بندے جنتی بن جائیں، جہنمی نہ بنے. یاد رکھنا یہ چند لمحات حیات مستعار کے گزرنے والے ہیں. اقترب للناس حسابهم، بالکل نزدیک 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 ہے، پیغام اجل آنے والا ہے. ہاں 3 خطرناک حالات کے سامنے ہونا ہے. سب سے پہلی حالت نزع سکرات الموت، ہماری پشتوں میں اسے زنقدن کہتے ہیں. ہر کسی کو یہ حال دیکھنا ہوگا، امیر غریب عالم جاہل، چودھری نواب سیٹھ وزیر منسٹر افسر، جبین کج کلاہی خاک پہ خم، ہم بھی دیکھیں گے تمہیں بھی دیکھنا ہوگا یہ عالم، ہم بھی دیکھیں گے. جب روح بدن سے جدا ہوگی اور مسلمانان عالم، خوشاب کے غیور مسلمانوں، محمد الرسول اللہ کے وفادار امتیوں، یہ سکرات الموت کی ساتھ بہت خطرناک ہے. پیغمبر پاک نے فرمایا تھا الا الا ان للموت سکرات،
موت کی بہت سختیاں ہیں، موت کے سکرات بہت سخت ہیں، اس سکرات الموت میں کام آنے والا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، جو قرآن کریم کا محور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، قیدنا جید طیب طیب، قیدنا جید، قیدنا جید، حضرت علامہ عصمت اللہ صاحب ملتانی، نعرہ تکبیر۔ تیری حیات میری حیات، تیری حیات میری حیات۔ سکرات الموت نزع، اس میں کام آنے والا کلمہ یہی ہے جو جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا خطرناک مرحلہ وہ قبر ہے، قبر کی زندگی اور عذاب قبر، ہم تمام اہل سنت والجماعت اس کو مانتے ہیں۔ عذاب اور ثواب قبر برحق ہے، اس میں کام آنے والا کلمہ اور مسئلہ سب سے پہلا من ربک لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے۔ اور تیسرا خطرناک ترین مرحلہ اللہ کی عدالت میں پیشی ہے، آخرت اور محشر ہے، قیامت ہے، اس دن بھی یہ کلمہ ہی کام آئے گا۔ اس پہ حدیث بطاقہ تفصیلی حدیث ہے، ایک طرف پلڑے میں گناہوں کے رجسٹر، دوسری طرف وہ پرچی جس پہ لا الہ الا اللہ موحد کا عقیدہ لکھا ہوگا۔ وہ رجسٹر بھاری رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے لا الہ الا اللہ کے کلمے کے مقابلے میں، ہلکے پڑ جائیں گے، اور یہ کلمہ بھاری رہے گا۔ ہماری دعوت یہی ہے، میں نے جو آیت تلاوت کی تھی وہی جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کی دعوت ہے، وہی انبیاء کرام کا مشن ہمارا مشن ہے۔ نادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا، ہم بھی یہ دعوت دیتے ہیں او لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والو، آؤ ذرا اسے سمجھ کے پڑھ لو، دل کی گہرائیوں تک اتار لو۔ ارکب معنا، سفینہ نجات ہی توحید و سنت ہے، اس مسئلے کے علاوہ ہر طرف ہلاکت ہی ہلاکت ہے، نجات تو صرف توحید و سنت میں ہے، قرآن و سنت میں ہے۔ ہماری دعوت یہی، خطبہ کے خطابات، مدرسین کے دروس اسی پہ بنا ہے۔ یا بنی ارکب معنا، اس سفینہ نوح میں جانوروں کی جگہ تھی لیکن مشرک بیٹے کی جگہ نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا تھا جو ضرورت کے پالتو جانور ہیں زوجین زوجین اس کشتی میں انہیں بٹھا دو، لیکن یاد رکھنا جو لا الہ الا اللہ کا باغی ہو اس کی جگہ اس کشتی میں نہیں، اسے نجات ملنے والی نہیں۔ یا بنی ارکب معنا، او مزاروں کی پرستش کرنے والو، پیروں کے قدموں میں جھکنے والو، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کرنے والو، آؤ توحیدیوں کے اس قافلے میں شرکت کر لو۔ اور آج کی دعوت پنجاب کی سرزمین پہ تمام عالم اسلام کو ہے کہ یہ اشاعت التوحید و سنہ کا طائفہ منصورہ، یہ قافلہ راہ حق، یہ جماعت مشن انبیاء پہ کاربند ہے، آؤ اس کے ہم نوا بنو۔ اور ساتھ ہی ساتھ اخص الخاص اپنے جماعتی احباب کو دعوت دیتا ہوں، بھائی انانیت کو چھوڑ کر مسئلے کی خدمت کی طرف دھیان دیجئے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ
اپنے امیر محترم کی قیادت میں اس مشن رسالت کی آبیاری کیجئے۔ کل قیامت کے دن اکابرین اشاعت کے سامنے ملامتی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر اس مشن اور جماعت کے نقصان کی بات کی یا غداری کی۔ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے امیر محترم، میرے شیخ محترم، مربی اور مرشد، قائد ملت اسلامیہ، یہ لاکھوں علماء کرام کے مرشد ہیں۔ ابھی حالیہ ہمارا مرکز میں اجتماع پنج پیر، آپ نے کسی نے بالمشافہ دیکھا ہوگا، کسی نے نیٹ اور چیٹ کے ذریعے دیکھا ہوگا، لاکھوں علماء طلباء کا اجتماع تھا۔ ایسا امیر جو راتوں کو جتنے اسفار میرے ہوئے ہیں میں ان کے دیدنی گواہی دے رہا ہوں، دیدنی۔ اللہ نے ہمیں ایسا امیر دیا جو بیک وقت شیخ القرآن بھی ہے، جس کا درس قرآن تاریخ اسلام کا سب سے بڑا درس قرآن ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اتنا بڑا درس قرآن کہیں نہیں ملتا جتنا بڑا درس قرآن امیر محترم کا ہے۔ وہ شیخ الحدیث بھی ہیں، درس بخاری بھی دیتے ہیں، مسلم بھی پڑھاتے ہیں۔ وہ ایک سیاسی بصیرت رکھنے والے دور اندیش مرد قلندر بھی ہیں۔ جب سیاستدان مشکلات میں پڑتے ہیں تو ان سے مشورے لیتے ہیں۔ وہ جماعت اور جماعت کے رفقا کے لیے ایک مشفق باپ بھی ہے۔ ہر کارکن کے لیے ان کے دل میں جو درد ہے، میں نے راتوں کو اٹھ کر اللہ کے در میں تنظیم اور کارکنوں اور امت مسلمہ کے لیے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسے امیر کی امارت پہ میں فخر کیوں نہ کروں؟ لوگ کہیں گے مریم نواز زندہ باد، عجیب ہے کہ نہیں؟ لوگ کہیں گے بلاول زندہ باد، میں کیوں نہ کہوں میرا شیخ، شیخ القرآن والحدیث، قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب قرآنی زندہ باد، میں کیوں نہ کہوں؟ ہمیں اپنے امیر کی سمارت پہ فخر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایسا امیر دیا۔ سفید ریش ہونے کے باوجود بھی، بے انتہا مصروفیات کے باوجود بھی شب و روز جماعت کے لیے، کارکنان کی دلجوئی کے لیے اسفار میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی حیات میں برکت ڈالے اور تادیر ان کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ رکھے۔ قدر کیجئے، ناقدری نہ کیجئے۔ اللہ کی نعمت کے قدر کرنے والوں کے لیے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نا شکروں اور نا قدروں کے لیے نعمتیں نقمتوں میں بدل جاتی ہیں، عذاب نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اس مشن رسالت کی امین جماعت کی قدر کرو، ہر کارکن کی قدر کرو، اس مسئلے کی اور اس مسئلے کے خدمت کرنے والوں کے امیر کی قدر کرو۔ قدر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اطاعت کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا بورڈ وحدت المدارس الاسلامیہ، ہم الحمدللہ امیر محترم کے اس فیصلے اور اقدام پہ نہایت دعا گو ہیں ان کے لیے۔ ہمیں غلامی سے نجات دے دی۔ اہل مدارس تو بدعتیوں کے غلام ہوا کرتے تھے، حیاتی بدعقیدہ لوگوں کے غلام ہوا کرتے تھے، وہ ناروا سلوک کرتے تھے، ہم برداشت کیا کرتے تھے، ہمارا کوئی بس اختیار ہی نہیں چلتا تھا، غلام تھے۔ آج الحمدللہ ہمارا اپنا بورڈ وحدت المدارس الاسلامیہ، جس کی سند دوسرے بورڈوں کی سند سے اعلیٰ ہوگی انشاءاللہ۔ ہر ادارے میں، ہر میدان میں ہماری سند مقبول ہے اور اعلیٰ ہے، کوئی کمی نہیں۔ جتنے اہل مدارس ساتھی موجود ہیں،
ہم اس مسئلے پہ غیرت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہماری جماعت کا مشن ہے، نعرہ ہے، لاگو ہے، ہم اس کی قدر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اپنے مدارس کا الحاق اپنے بورڈ وحدت المدارس کے ساتھ کریں گے۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے تمام تر مدارس وحدت المدارس کے ساتھ ملحق شدہ ہیں، اور کثیر تعداد میں پنجاب کے مدارس بھی وحدت المدارس کے ساتھ ان کا الحاق ہے، لیکن جو رہ چکے ہیں انہیں بھی دعوت ہے، یہ اپنا گھر، یہ اپنا بورڈ، یہ اپنا نظم، کیا بڑی بات ہے میری سند پہ میرے شیخ کا امضاء و دستخط ہو، میری سند پہ میری جماعت کی مہر ہو، کسی بدعتی کا نام نہ ہو، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ آؤ توحیدیو، غیرت مندو، غیرت کا تقاضا یہ ہے اپنا گھر جس کا ہو وہ در پدر نہیں پھرتا، اپنا گھر جس کا ہو وہ در پدر نہیں پھرتا۔ احساس کرو یہ ہماری جماعت ہے، یہ ہمارا بورڈ ہے، یہ ہمارے امیر ہیں، یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارے استاد ہیں، ہم ان کی تابعداری، اطاعت اور قدر لازمی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں بھی اور آپ بھی منتظر ہوں گے امیر محترم کے بیان کے۔ امیر محترم نہایت سادہ لیکن بہت معنی خیز بیان کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے فصاحت اور بلاغت، وہ لوگوں نے یہ سمجھ لی کہ آواز اور طرز میں ہے، نہیں، اصل فصاحت اور بلاغت یہ ہے کہ مسئلہ سامعین کے دل و دماغ میں بسا لیا جائے، وہ سادہ الفاظ ہو، کمزور آواز ہو، بہت مقفع طرز نہ ہو بھی تو بھی درد دل سے نکلی ہوئی بات دلوں میں داخل ہوتی ہے، اور یہ ظاہری جس کو ہم فصاحت اور بلاغت کے بیٹھے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ نورانیت اور برکت نصیب نہیں ہوتی۔ تو مہربانی فرمائیے امیر محترم کا بیان خوب توجہ سے سنیں، جو پیغام وہ آپ کو دینا چاہے، ہمیں دینا چاہے، انشاءاللہ ہم دل کے کانوں سے اسے سنیں گے اور دل میں بسائیں گے۔